السلام علیکم ناظرین، اس ٹائم ہم حاضر ہیں فلم دودھا کے ساتھ، جو کہ جسے اعزاز حاصل ہے کہ یہ دنیا کی پہلی ریلیز شدہ بلوچی زبان کی فیچر فلم ہے۔ اس کی کاسٹ کریڈٹ کی طرف چلتے ہیں تو جناب یہ رنگین بلوچی ڈیجیٹل فلم ہے اور اردو ربنگ کے ساتھ ہے۔ تاریخ نمائش ہے اس کی 2 ستمبر 2022۔ فلم ساز ہیں اس کے حبیب حسن، عمران ثاقب۔ پیشکش ہے نوساج فلمز، جان فلمز، اور اس کو ریلیز کیا ہے میٹرو لائف فلم نے۔ ہدایت کاری، عکاسی اور تدوین کاری، یہ تینوں شعبے ہیں عادل بزنجو کے پاس۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں شاہ بلوچ، اویس رمضان اور ذکی داد۔ فائٹ ڈائریکٹر ہیں آصف آزاد۔ کہانی، مکالمے، منظر نامہ ثاقب بزنجو، عادل بزنجو اور جاوید شاہی نے لکھے ہیں۔ نغمات عمران ثاقب کے ہیں۔ موسیقی مزمل بلوچ اور علیم بلوچ کی ہے۔ آرٹ ڈائریکٹر ہیں اس کے نعمت بلوچ۔ ایکشن ہیں آصف آزاد۔ تدوین کار ہیں عادل بلوچ اور ذاکر شیران بلوچ۔ سردہ بندی ہے حسن بلوچ، حاسد بزنجو اور ساجد نادل کی۔ نغمہ نگار ہیں اس فلم کے جو پروڈیوسر ہیں عمران ثاقب، اور گلوکاروں میں شامل ہیں محمد بلوچ، عاشق بلوچ، باسط بلوچ، روز میری، نادر بلوچ اور جاسم بلوچ، عمران عباس، نیوٹن اور استاد نور محمد نورل۔ ستاروں میں شامل ہیں شعیب حسن، ابیلا کرد، فضا بی بی، عطا گل، عمران بلوچ، گمنام، شاہ بلوچ، شکیل مراد، ایاز علی، اختر دانش، شکور بلوچ، نعیم نثار، شریف رند، دانش بلوچ اور انور اقبال مرحوم۔ ساری دنیا کی طرح پاکستان میں بھی ہر دور میں علاقائی اور دیگر زبانوں کی فلمیں بنائی جاتی رہی ہیں، جن میں پنجابی، پشتو، سندھی، سرائکی، گجراتی، میمنی، فارسی اور انگریزی زبان کی فلمیں شامل ہیں۔ خاص طور پر پنجابی زبان کی جو فلمیں ہیں ان کو بہت عروج حاصل ہوا اور یہ بیرون ممالک میں بھی ریلیز کی گئیں۔ سندھی زبان کی فلموں کو بھی کافی عروج حاصل ہوا، لیکن عرصہ دراز ہوا وہ بند ہو چکی ہیں۔ پشتو زبان کی فلموں کو بھی خاصا عروج حاصل ہوا اور افغانستان کی سرمایہ کاری کی بدولت یہ افغانستان اور مڈل ایسٹ میں بھی ریلیز ہوئیں، لیکن صوبائی زبان کی ان فلموں میں بلوچی زبان کی فلم اب تک ریلیز نہیں ہوئی تھی، جس کی وجہ بلوچ قبائل کا ایک مخصوص طبقہ تھا جو نہیں چاہتا تھا کہ بلوچوں کی نئی نسل ترقی کر سکے، اور یہی وجہ تھی کہ جب آج سے 40 برس قبل پاکستان کے لیجنڈری اداکار اور محب وطن پاکستانی انور اقبال بلوچ مرحوم نے 1976 میں بلوچی فلم حمل و ماں گنج بنائی تو چند بدخواہوں نے اسے ریلیز ہی نہیں ہونے دیا، بلکہ ریوالی سینما جہاں پر اس فلم کی پبلسٹی لگائی گئی تھی اس کی اسکرین تک جلا دی گئی تھی، ہنگامہ آرائی کی گئی اور تاریخ کا ایک بدترین باب رقم کیا گیا، بلکہ یوں کہیے کہ بلوچ ترقی پسند تحریک کا گلا گھوڑ دیا گیا اور اس فلم کو ریلیز نہیں ہونے دیا گیا، جس کا انور اقبال مرحوم آخری دم تک افسوس کرتے رہے۔ تاہم 40 برس بعد یعنی 28 فروری 2017 کو بلوچ کلچر ڈے کے موقع پر آرٹس کونسل کراچی پاکستان میں حمل و ماں گنج کے 2 عدد شو پرائیویٹ طور پر چلائے گئے، لیکن اس طرح سے ریلیز کی گئی فلم کو چونکہ فلمی قواعد میں ریلیز شدہ فلم تسلیم نہیں کیا جا سکتا، اس لیے اس کو جو ہم پہلی ریلیز شدہ فلم قرار نہیں دے سکتے تھے، لیکن اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ بلوچ نوجوان جو مختلف انسٹیٹیوٹ سے فلم کا سبجیکٹ پڑھ رہے تھے اور ان کے اندر بلوچی فیچر فلم بنانے کی تحریک اور بھی زیادہ زور پکڑ گئی تھی، جس کی ایک کڑی یہ زیر تبصرہ فلم بھی ہے، جو عادل بزنجو نے چند ساتھیوں کی مدد سے اپنی مدد آپ کے تحت بنانا شروع کی اور اسے مکمل کرتے چلے گئے، جبکہ حمل و ماں گنج کے ساتھ ہونے والا ناروا سلوک اور پاکستان میں لوکل زبان کی فلموں کے سینما گھروں کا حال جو بدترین ہیں انہیں اچھی طرح معلوم تھا، اور انہیں یقین بھی نہیں تھا کہ ان کی بنائی فلم کبھی سینما گھروں میں ریلیز ہو سکے گی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ فلم بناتے رہے اور اسے مکمل کرتے چلے گئے، جس میں اس فلم کے فلم ساز حبیب حسن اور عمران ثاقب کا بہت بڑا کردار ہے۔ کاسموپولیٹن سٹی کراچی کا علاقہ لیاری جو کہ بلوچ سوسائٹی کا مرکز ہے، وہاں قدرتی صلاحیتوں سے مالا مال بلوچ فنکار اور ہنرمند فیچر فلم کا راستہ بند ہونے کی بعد ویڈیو فلم کی جانب راغب ہو گئے تھے، اور اس علاقے میں تیار ہونے والی بلوچی ویڈیو فلموں نے بیرونی ممالک بھی بہت نام کمایا، اور اسی دوران جمشید محمود رضا اور جامی، عدیل ولی رئیس اور عادل بزنجو کے ساتھ کافی لوگ جو تھے وہ فلم میکنگ سے وابستہ ہوئے اور شارٹ فلمیں بنا کر انہوں نے
پوری دنیا میں اپنا نام کمایا اور بہت سے بین الاقوامی میلوں میں جو ہے انہوں نے ایوارڈ بھی حاصل کیے اور سرٹیفکیٹس حاصل کیے. اور ان میں سے جامی کو تو ایک بہت بڑے بینر کی اردو، پاکستان میں ایک بہت بڑے بینر کی اردو، انگریزی، بلوچی اور فارسی زبانوں پر مشتمل ایک پروپیگنڈا فلم آپریشن 021 بھی تخلیق کر چکے ہیں، جس کا سہرا جامی کے سر جاتا ہے، جس کو بنانے کے لیے دنیا کے کئی ممالک فلم میکرز کے درمیان دوڑیں لگی ہوئی تھیں کہ وہ اس فلم کو بنانا چاہتے تھے، لیکن یہ فلم جامی نے تخلیق کی. ایک بہت اعزاز کی بات ہے. لیکن خالص بلوچی فلم کے حوالے سے دودا کو دنیا کی پہلی ریلیز شدہ مکمل بلوچی زبان کی فیچر فلم ہونے کا اعزاز حاصل ہے. اور فلم میں موجود خوبیوں اور خامیوں سے قطع نظر اس فلم کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ اس فلم کو ملک بھر کے بڑے بڑے ملٹی پلیکسز میں ریلیز کیا گیا ہے، اور مہنگائی کے اس دور میں جب کہ لوگوں کے پاس کھانے کو 2 وقت کی روٹی بھی نہیں ہے، یہ فلم چوتھے ہفتے میں سولو بزنس کے ساتھ داخل ہو چکی ہے، اور جو بلا شبہ منظرنامہ اور اداکاری کے لحاظ سے ایک مکمل فلم ہے. اس فلم کو دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ اگر بلوچی زبان کی فلمیں متواتر آتی رہیں تو بلوچی فلم انڈسٹری ہمارے پڑوسی ملک انڈیا میں کی جو ساؤتھ انڈین فلمیں ہیں ان کی ٹکر پر آ سکتی ہے. اور اس کے علاوہ دودا کو ایک یہ بھی اعزاز حاصل ہوا کہ جب تک یہ سینما گھروں میں ریلیز رہی، اس دوران جو ہے کراچی کے علاوہ دوسرے صوبوں یعنی کہ بلوچستان سے کافی لوگ، گوادر سے، تربت سے لوگ جو ہے پسنی سے یہاں اس فلم کو دیکھنے آئے. اس کے علاوہ یہ تو پاکستان کی بات تھی، لیکن مسقط، دوحہ، بحرین، مختلف بیرون ممالک سے بھی جو ہے فلم بین اس فلم کو دیکھنے کے لیے آئے. وجہ یہی تھی کہ یہ دنیا کی پہلی ریلیز شدہ بلوچی فلم ہے. مقابلہ ہو رہا ہے اور اس میں جیتنے والے کو لاکھوں روپے انعامات کے طور پہ ملیں گے. تو وہ اپنے استاد سے کہتا ہے کہ وہ اسے اس مقابلے میں جو ہے شرکت کروائے. تو وہ کہتا ہے کہ اس کی سلیکشن ہو چکی ہے اور اب کوئی گنجائش نہیں ہے. تو دودا کہتا ہے کہ کسی اور باکسر کو ہٹا کر مجھے لے لو. تو استاد نورو یہ کہہ کر منع کر دیتا ہے کہ وہ کسی دوسرے کے ساتھ بے ایمانی نہیں کر سکتا. اسی دوران ایک دوسرے کلب کا مالک استاد صادق، جس کا کردار اداکار گمنام نے کیا ہے، دودا سے کہتا ہے کہ اگر نورو تمہارے ساتھ نہیں دے رہا تو کوئی بات نہیں، میں تمہیں اپنے کلب میں کی جانب سے کھلاؤں گا. یہ سن کر دودا خوش ہوتا ہے، لیکن استاد نورو اسے سمجھاتا ہے کہ صادق دھوکے باز انسان ہے، وہ لوگوں کی کامیابی سے جلتا ہے. وہ تمہارے ساتھ بھی وہی دھوکہ کرے گا جو وہ اکثر لوگوں کے ساتھ کرتا ہے، اور وہ مجھے بھی دھوکہ دے چکا ہے، مجھے بھی ڈس چکا ہے. لیکن یہ سن کر دودا نورو سے لڑنے لگتا ہے کہ خود تو تم میرا ساتھ دے نہیں رہے اور الٹا میرے محسن کے خلاف مجھے بھڑکا رہے ہو. اور وہی ہوتا ہے جو استاد نورو نے کہا ہوتا ہے. اور جب دودا تمام مقابلے جیت کر فائنل میں آتا ہے تو اس کے ڈروم ٹیسٹ میں ڈرگ کا استعمال ثابت ہو جاتا ہے اور اسے چیمپئن شپ سے باہر کر دیا جاتا ہے. اور جعفر کا کردار، یہ جو ایک ولن کا کردار ہے جو عمران بلوچ نے کیا ہے، جعفر نامی باکسر چیمپئن بن جاتا ہے. اب ہر شخص دودا کو برا بھلا کہنے لگتا ہے. وہ اپنی صفائی پیش کرنا چاہتا ہے لیکن ناظرین اور بیوی سمیت کوئی اس کی نہیں سنتا. وہ ذہنی مریض بن جاتا ہے اور آخرکار اپنے ارد گرد کے ماحول کا شکار ہو کر وہ ہیروئن کا نشہ کرنے لگتا ہے. اب گھر میں فاقوں کی نوبت آ جاتی ہے تو بیوی اسکول چھوڑ کر ایک فیکٹری میں ملازمت کر لیتی ہے. اور نشہ آور انجیکشن دوسری طرف دودا جو ہے نشہ آور انجیکشن لگا کر اپنے آپ ایک ہاتھ فالج زدہ کر لیتا ہے، یعنی کہ دودا کا ایک ہاتھ کام کرنا بند کر دیتا ہے. ایک دن جب بیوی دودا کو کھانا دینے اس جگہ جاتی ہے، اس کچرا کنڈی پہ جاتی ہے جہاں وہ نشئی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر نشہ کرتا ہے، تو وہ ٹرین کے نیچے آ جاتی ہے. وہ جعفر کو سمجھاتا ہے کہ وہ اس پر ہاتھ نہ اٹھائے، تو جعفر اس پر بھی ہاتھ اٹھا دیتا ہے. تو دودا جعفر کو مار کر بحال کر دیتا ہے، جس کے جواب میں صادق سب کے سامنے پوری کہانی سنا دیتا ہے کہ کس طرح جعفر کو چیمپئن بنانے کے لیے دودا کی ڈرنک میں نشہ آور میں نشے اس نے خود ملائی تھی، اور اس کے بعد اس کا ڈوم ٹیسٹ کروا کے اسے چیمپئن شپ سے آؤٹ کرا دیا تھا، کیونکہ جعفر کی طرف سے اسے کافی بڑی رشوت ملی ہوتی ہے. لیکن وہ دودا سے اس بات پہ کافی معافی مانگتا ہے، لیکن دودا پلٹ کر چلا جاتا ہے تو صادق اپنے آپ کو گولی مار لیتا ہے. یہ حقیقت جان کر سب کی ہمدردیاں دودا کے ساتھ ہو جاتی ہیں. ناظرین بھی دوبارہ سے دودا کی دی ہوئی انگوٹھی اپنی انگلی میں پہن لیتی ہے اور کہانی ختم ہو جاتی ہے. بہترین کام کیا ہے اور بہترین مکالمہ گوئی بھی بہت ایک بڑا فن ہے، تو اس میں یہ لوگ بہت کامیاب ہوئے ہیں.
اور بلوچی مکالموں کو اردو میں کنورٹ کرتے ہوئے اردو کی چاشنی کا بھرپور خیال رکھا گیا ہے. لیکن اس شعبے میں ایک بہت بڑی خامی اردو ورژن میں ابیلا کرد کی کمزور اردو کی صورت میں محسوس ہوئی. یعنی کہ ابیلا کرد کے اوپر ایک تو ان کا اردو تلفظ بہت خراب تھا، اور دوسرا یہ کہ اگر جب ڈبنگ کر رہے تھے تو ان کے اوپر کسی اچھی اردو بولنے والی لڑکی کی آواز جو ہے اگر ڈبنگ میں ڈال دی جاتی تو اس فلم میں بہت جان پڑ جاتی. اور دوسرے یہ کہ اردو ورژن میں تھوڑی سی انگریزی کے لفظ بھی شامل کر لیے جاتے ہیں، جس طرح سے عام طور پہ کراچی میں اردو کے درمیان انگریزی بولی جاتی ہے، تو اس کا جو ہے ایک اثر ملٹی پلیکسز پہ پڑتا اور اچھا جو ہے رسپانس ملتا. بہرحال اب جو ہونا تو وہ تو ہو گیا. اس کا جو اوریجنل بلوچی ورژن ہے تو وہ بقول بلوچ فلم بینوں کے بہت بے داغ ہے. میری تو ظاہر بلوچی سمجھ میں نہیں آتی، لیکن جن لوگوں سے میں نے اس کے بارے میں معلومات لیں اور اس فلم کے پریمیئر میں خاص طور پہ جب وہاں ہم لوگ موجود تھے تو تالیوں کی گونج اور سیٹیوں کی گونج اور واہ واہ کے نعروں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ فلم کے تمام موسیقی اور نغمات کی جانب اگر ہم آتے ہیں تو فلم کے دونوں ورژن میں 7 عدد گیت شامل ہیں، جن کی موسیقی مزمل بلوچ اور علیم بلوچ نے کمپوز کی ہے. موسیقی کی خوبی یہ ہے کہ اس کے میں جدید اور قدیم دھنوں اور آرکیسٹرا کے ساتھ بالکل ایک نیا جو ہے تجربہ کیا گیا ہے. سولو بھی اس میں ایک سولو گیت بھی ہیں، ڈانسنگ بھی ہیں اور فوک بھی ہے. خاص طور پر جب دودھا پہلی بار جیت کر اپنے علاقے میں آتا ہے تو اس جگہ جو گیت کٹے ماں یعنی کہ جیت گئے، مجھے تو یہی بتایا گیا، جو کہ محمد بلوچ اور آصف بلوچ کی آوازوں میں ہے، وہ گائیگی، موسیقی اور پکچرائزیشن کے لحاظ سے بہت لاجواب ہے. بہت عرصے بعد جو ہے کوئی ہمارے یہاں ایسا گیت میں دیکھنے کو ملا ہے. اسی طرح 2 گانا جو ہے زندہ لوئی یعنی محفل ہو کے تنہائی کا بلوچی گیت باسط بلوچ اور روز میری نے، جبکہ اردو میں جو گیت ہے وہ جاسم بلوچ اور روز میری کی آوازوں میں شامل ہے. اور بلا شبہ یہ ایک مدھر گیت ہے. جانزہ بھی یعنی جیون نادر بلوچ نے اور دریا دریا بلوچی ورژن میں استاد نورل، جبکہ اردو ورژن میں عمران عباس نے گایا ہے. اسی طرح واد ماہی یعنی اپنی ہی جستجو بلوچی میں استاد نورو نے اور اردو میں نیوٹن نے گایا ہے. اگر دریا دریا کو استاد نور محمد نورل پر ہی فلما لیتے تو اور بہتر ہو جاتا، اور اس کے علاوہ خالص بلوچی دھنوں پر ہدایت کار جان محمد جمن کی فلموں کی طرح ایک عدد ڈانسنگ گیت جو ہے اس فلم میں ہونا بہت ضروری تھا، جس کی کمی بہت زیادہ محسوس ہوئی. پس پردہ موسیقی کی بہت دھواں دھار اور بہت ہی شاندار اور لاجواب ہے. گیتوں کی کمپوزنگ اور نغمہ نگار ان گیتوں کی کمپوزر اور نغمہ نگار جو اس فلم کے فلم ساز عمران ثاقب ہیں، جنہوں نے اپنی اس پہلی فلم میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا لیا. رقص اور آرٹ کے شعبے کی جانب اگر آتے ہیں تو اس فلم میں ایک ہی رقص شامل ہے، جس کو ہم نے کہا کہ کٹے ماں کی صورت میں ایک گیت اس میں شامل ہے. جبکہ لیکن گیلانی کے ساحل پر ایک بھرپور قسم کا دھواں دھار قسم کا رقص ہونا بہت ضروری تھا. البتہ کٹے ماں بھی رقص اور پکچرائزیشن کے اعتبار سے بہت بھرپور گیت ہے، جس میں شعیب ایاز کے اور ان کے جو ہمراہ سینئر جو فنکار تھے، یعنی کہ جونیئر فنکاروں کے ہمراہ جو ہے بلوچی فنکار دانش بلوچ، نعیم نثار اور شریف رن نے بھرپور انٹری دی. آرٹ ڈائریکٹر نعمت بلوچ نے تمام اصل مقامات کی سیٹ ڈیزائننگ بالکل اس طبقے کے لحاظ سے کی ہے جو کہ اس فلم میں دکھایا گیا ہے. یہ بھی نیچے والا جو طبقہ ہے اس کو انہوں نے بہت اچھی طرح سے فوکس کیا ہے. آرٹ ڈائریکٹر کی یہ کامیابی ہے. تدوین سزا بندی تدوین کاری کے لحاظ سے یہ ایک بہترین فلم ہے، اور یہ شعبہ بھی اس فلم کے ہدایت کار عادل وزنجو کے پاس تھا، جس کے ساتھ انہوں نے 100% انصاف کیا ہے. بار بار بیک گراؤنڈ میں جانے کے باوجود بھی پوری فلم لنک میں دو بدو باکسنگ کی جو فائٹس تھیں وہ بہت بہترین طریقے سے انہوں نے جو ہے مدون کی، یعنی کہ جو ایڈیٹنگ ہے ان کی بہت دیکھنے والی ہے. نغمات اور دیگر مناظر کو سب کو انہوں نے لنک میں رکھا ہے. منظر نامے کے لحاظ سے یہ ایک مشکل فلم تھی، جیسے کہ ہم نے کہا کہ بار بار جو ہے فلم بیک گراؤنڈ میں جا رہی تھی، اس کے باوجود عادل نے کمال مہارت سے شعبے کو سنبھالا اور کہیں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور کوئی کہہ نہیں سکتا کہ یہ کسی نئے ایڈیٹر نے جو ہے فلم ایڈٹ کی ہے. اور اسی طرح شعبہ سزا بندی کا معیار بلا شبہ بین الاقوامی معیار کا ہے. ساؤنڈ ریکارڈر حضرات حسن بلوچ، حارث بزنجو،
ساجد نادل نے موسیقی، فائٹس اور پس پردہ آوازوں سمیت مکالموں کو اتار چڑھاؤ میں سب میں بہت عمدہ کام کیا ہے۔ عکاسی کے شعبے میں آتے ہیں تو جناب یہ شعبہ عادل بزنجو کے پاس تھا، جو کہ یعنی کہ فلم کے ڈائریکٹر عادل بزنجو کے پاس تھا، اور بلا شبہ یہ بہت معیاری شعبہ ہے۔ کرداروں کی کلوز اپ، حرکت و سکنات، گیتوں کی پکچرائزیشن، سب سے مشکل باکسنگ فائٹس جو اس فلم کا خاصہ ہیں، وہ ہر فریم میں کامیاب رہے۔ لیکن اسی شعبے سے وابستہ ایک اور کیٹیگری یعنی کہ فلم کا لیبارٹری ورک اس فلم کا سب سے کمزور ترین شعبہ ثابت ہوا، جس نے اس بے حد معیاری، منفرد اور خوبصورت فلم کا سارا حسن مان کر دیا۔ اگر تھوڑا سا سرمایہ اور لگا کر اس کا لیبارٹری ورک بہتر کرا لیا جاتا تو یہ فلم مکمل طور پر ایک بے داغ فلم کہلاتی۔ شارپ عکاسی ہونے کے باوجود اس پرنٹ اس قدر پھیکا اور بے رنگ ہے کہ خون کا جو رنگ جو ہے سرخ کے بجائے کتھئی نظر آتا تھا، اور آسمان اور سمندر جو ہے گرد اور مٹی میں اٹے ہوئے نظر آئے۔ اور اسی طرح جو فلم کی ہیروئن ہے وہ ابیلہ کرد، ان کا حسن بھی ویسا نکھر کے سامنے نہیں آیا جو کہ وہ جیسے کہ وہ سامنے سے بظاہر سامنے سے دیکھنے میں نظر آتی ہیں۔ تو یہ ایک شعبہ اس فلم کا سب سے یعنی کہ جو یہ لیبارٹری ورک ہے نا، وہ اس فلم کا سب سے کمزور ترین شعبہ ہے، جس نے اس فلم کو بہت سمجھے کہ نقصان پہنچایا ہے۔ اداکاری، یہ اس فلم کا ایسا سپر کلاس شعبہ ہے کہ جس پہ ہم کسی ایک اداکار کو بھی 100 میں سے 1 نمبر بھی کم نہیں دے سکتے۔ ایک علاقائی زبان کی فلم جس کے فنکار پہلی مرتبہ کسی فیچر فلم میں کام کر رہے ہوں، اور ایسا عالمی معیار کا کام، ایسی خود اعتمادی، ایسے فیس ایکسپریشن کہ فلمی ناقدین دیکھتے ہی رہ جائیں۔ شعیب نے دودھا کے کردار کے لیے 6 ماہ کی باقاعدہ باکسنگ کی ٹریننگ حاصل کی اور پھر وہ باکسر کے طور پہ سامنے آئے۔ دودھا کے کردار میں 2 رنگ تھے اور شعیب نے دونوں رنگوں میں اپنا ایسا لوہا منوایا ہے کہ آپ اگر فلم کو دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے کتنا بہترین کام کیا ہے۔ ابیلہ جو اس فلم کی ہیروئن ہے، یعنی کہ بڑی بلوچ فلم جس کے لیے بلوچ حمل و ماں گنج ریلیز نہیں ہونے دی کہ جناب ماں بلوچ عورت جو ہے وہ سینما اسکرین پہ کیسے آئے گی، تو ابیلہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ پہلی خاتون ہے جو بلوچی فلم زبان کی فلم میں بطور ہیروئن آئیں، اور ابیلہ کو یہ اس اعزاز ہونے کے ساتھ ساتھ بلا شبہ اس نے جو ہے نا ہیروئن کے ساتھ لحاظ سے بہت بہترین اور صاف ستھرا کام کیا ہے، اور اس نے تمام اس کے جتنے بھی سین ہیں ابیلہ کے وہ سب دیکھنے والے ہیں کہ وہ بڑا کانفیڈینس کے ساتھ کام کیا ہے۔ کسی بھی فلم کا جو ولن ہوتا ہے، اگر ہم ولن کی جانب آتے ہیں تو جو فلم کا ولن ہوتا ہے اس فلم کا سب سے اہم ستون ہوتا ہے، تو عمران بلوچ بطور ولن یہ ستون جو ہے ثابت ہوئے، اور ان کی انٹری اتنی بہترین رہی کہ وہ جہاں وہ آئے اور تو فلم جہاں ہلکی سی محسوس ہونے لگتی تھی کہ فلم ایک روٹین پہ چل گئی ہے، تو ان کے آتے کے ساتھ ہی جو ہے نا فلم دوبارہ اوپر چلی جاتی تھی، اور دیکھنے والے جو ہے نا دوبارہ سے تجسس کے ساتھ اس فلم کو دیکھنے لگتے تھے۔ شاہ بلوچ جو اس فلم کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں، ان کا کردار بھی فلم بینوں کو برسوں یاد رہے گا۔ انور اقبال مرحوم بلوچ نے مسیحا کے رول میں صرف فلم کے کرداروں کے لیے نہیں بلکہ پوری قوم کے لیے بہترین میسج دیا ہے کہ اپنی زندگی جو ہے وہ ضائع نہیں کریں، اپنی زندگی بہت قیمتی ہے، اس کو کسی مقصد کے لیے جو ہے صرف کریں، کسی مقصد پہ لگائیں اپنی زندگی کو۔ اس کے علاوہ عطا بلوچ نے استاد نورو کے کردار میں، اور آغا قادر نے ابیلہ کے باپ کے کردار میں، اور انور خان مرحوم نے صابر کے باپ کے کردار میں بہت ہی اعلیٰ پائی کی اداکاری کی۔ اگر شعبہ اداکاری پر اگر تبصرہ کرنے بیٹھیں تو اس کے لیے ایک الگ مضمون درکار ہوگا۔ کٹے ماں والے گیت کے شروع میں ایاز علی نے خوب الاپیں لگائیں۔ ایاز علی بھی بہت اچھے ہمارے اداکار ہیں، چھوٹے سے قد کے ہیں لیکن کام بڑا کرتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ان کی فلمیں جو ہیں وہ دیکھنے والی ہیں، اور اس میں بھی انہوں نے خوب کام کیا ہے۔ اچھا، جو الاپیں انہوں نے لگائی ہیں وہ فلم کے ہیرو شعیب کی آواز میں ہے۔ اب یہ بھی بڑا ایک فنی چیز ہے، بڑی یادگار چیز ہے کہ جس طرح سے الاپیں لگائی وہ کوئی کہہ نہیں سکتے شعیب نے لگائی ہوں گی، لیکن شعیب نے بہت اچھا وہ آوازیں نکالی اور ایاز نے ان پر بہت اچھی پرفارمنس دی۔ سینئر اور جونیئر فنکاروں کی ایک فوج ظفر موج اس فلم میں شامل ہے، جن میں نئی مثال شریفین دانش بلوچ نے جشن والے گانے میں جونیئر فنکاروں کے ساتھ بہترین پرفارم کیا ہے،
اور جیسے کہ ہم نے پہلے کہا کہ ان لوگوں کی انٹری سے جو ہے وہ ایک فلم کو بہت اچھا سہارا ملا، اور فلم بینوں کے لیے ایک جو ہے نا ایک اچھی انٹرٹینمنٹ سامنے آیا۔ ہدایت کاری کے شعبے میں جناب بطور ہدایت کار عادل بزنجو مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے منزل نہ ہونے کے باوجود اس فلم بلوچی زبان کی فلم کو اس کی منزل تک پہنچایا، اور نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے بعد آنے والے تمام لوگوں کے لیے جو ہیں راہیں ہموار کی۔ ایک مشکل بلکہ ناممکن ٹاسک کو سر کیا اور اس میں وہ سرخروبی ہوئے۔ ایک عام سی کہانی کو خالص لیاری ٹاؤن کے ماحول میں رنگ کر اور ہر کردار اور ہر منظر کو حقیقت سے قریب تر فلما کر وہ اس فلم کے ذریعے پاکستان کے سر فہرست کے ہدایت کاروں کی لسٹ میں شامل ہو گئے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ اگر وہ اس فلم کا لیبارٹری ورک کسی بڑے ادارے سے، کسی اچھے ادارے انکشاف میڈیا پوسٹستان سے کرا لیتے یا کسی بھی اچھے ادارے سے کرا لیتے تو اس فلم کا حسن اور نکھر کر سامنے آ جاتا، اور اردو ورژن میں ابیلا کے اوپر کسی صحیح تلفظ والی لڑکی کی آواز میں صدا بندی کروا لیتے تو بڑا پازیٹیو رزلٹ رہتا۔ عادل بزنجو، آپ نے ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے اس فلم کو ڈائریکٹ کر کے۔ بلا شبہ اس فلم کے جو پروڈیوسر ہیں وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، اور آپ کا کام جو ہے ایک چیلنج کے طور پہ سامنے آیا ہے، بہت سارے سینئر کے لیے بھی اور بہت سارے جونیئرز کے لیے بھی۔ دعا ہے کہ اسی طرح آپ کام کرتے رہیں اور منزل جو ہے آپ کی آگے بڑھتی رہے۔ حرف آخر کے طور پر جو کہ ہمارا آخری شعبہ ہوتا ہے اس کے بارے میں اس کی جانب آئیں گے تو ہم یہی کہیں گے کہ جناب فلم دودا بہترین کردار نگاری، مضبوط ڈائریکشن اور بہترین منظرنامے کے ساتھ ایک بہترین فلم ہے، اور جسے 2 سے 3 بار بآسانی دیکھا جا سکتا ہے، اور بلوچ قوم کے لیے یہ فلم ایک طرح سے توشہ خاص ہے۔